ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں آج کی بات. میں آپ کو کیا بتاؤں, شخصیت ایسی قداور ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو دین کے حوالے سے نہ صرف خود بھی کاربند ہیں, ان کے لفظ دین لکھتے ہیں, ان کی عملی زندگی دین پہ کاربند ہے, بلکہ وہ اس کی ترویج بھی کرتے ہیں. چھوٹا سا بریف میں ان کا دے دوں کہ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر دارالسلام, ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے آنے کا, پلیئر ہیونگ یو. نہ صرف سر ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکہ اہلیہ مولانا عبد المالک مجاہد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آن لائن ہوں گی, ہم ان سے فون پہ گفتگو بھی کریں گے اور کچھ کویسچنز ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے. میں بتاتا چلوں کہ ایک بھرپور زندگی ماشاءاللہ گزاری ہے سر نے, اور گزار بھی رہے ہیں. عالم دین ہیں, مصنف ہیں, رائٹر کمال کے ہیں, اگر ان کی تصانیف پڑھی جائیں تو زندگیاں بدل سکتی ہیں. کامیاب تاجر بھی ہیں, دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور منتظم ہیں, دنیا بھر کی سیاحت ہے, سیر ہے, وہ بھی بڑے واقعات ہیں سر کے پاس, فلاحی سرگرمیاں ہیں, سماجی کردار میں ماشاءاللہ پیش ہیں. سر میں شروع کہاں سے کروں, مجھے آپ خود ہی بتا دیں ذرا. ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے بے ہیں شک, بے شک, اور بے شک. اس کے شکریہ سے کے ساتھ جس نے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, اور وہ اتنی نعمتیں ہیں, وہ اتنے اس کے کرم ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں, شمار کرنا چاہیں, احاطہ تحریر میں لانا چاہیں تو ہم ان کو گن نہیں سکتے. تو ہم اولاً و اخیراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سر آپ, اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے کچھ تجارب, کوئی خوشگوار زندگی, کوئی سعادت مندی والی زندگی, اس کو ہم شیئر کریں گے, اس لحاظ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے کوئی سیکھیں, کچھ ہم لوگوں سے سیکھیں, ٹھیک ہے, تاکہ جس طرح ہماری زندگی بڑی خوشگوار ہے لوگوں کی زندگی بھی اسی طرح خوشگوار گزرے. سر آپ سے رہنمائی تو لینی ہے آج اس تھوڑے سے وقت میں, جو کہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ اتنے وقت میں وہ ساری چیزیں کی جا سکے جو آپ کی زندگی کا احاطہ کر سکے, ناکام سی کوشش ہی صحیح. تو سر پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ذرا دارالسلام سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. اس کے بینر کے نیچے کیا کیا تصانیف ہیں, کیا کیا بڑے مار کے کتابوں میں لکھ کے آپ نے قید کر دی ہیں جو زندگیاں بدل سکتے ہیں, نہ صرف پاکستان, انٹرنیشنلی. تو اس حوالے سے آغاز کرتے ہیں سر. نظامی صاحب دیکھیے, جہاں تک دارالسلام کا تعلق ہے, میں کہا کرتا ہوں میری زندگی کا جو آغاز ہے یا میری زندگی کی کہانی وہ دارالسلام سے شروع ہوتی ہے اور دارالسلام پر آ کے ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. میں نے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے کم و بیش 30-35 سال ہو گئے ہیں. دارالسلام کو ہم نے آغاز جب اس کا کیا, اس کی جوانی کے دور کو بھی دیکھا, ہم نے وہ دن بھی دیکھے جب دارالسلام میں ہم ہر ہفتے, بلکہ ہفتے میں 2 نئی کتابیں لے کے آتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے سامنے کچھ ایک مشن ہوتا ہے, ایک اس کا خواہش ہوتی ہے, پروگرام ہوتا ہے. تو میرے سامنے بھی ایک خواہش تھی, ایک پروگرام تھا, ایک تمنا تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام, اللہ اس کے رسول کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ میری خوش قسمتی, اور بلکہ امت محمدیہ کی خوش قسمتی کہ ہمیں ایک اچھی ٹیم مل گئی ماشاءاللہ, اور اس ٹیم نے دن رات محنت کی. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں اس کو قیادت کرنے والا تھا یا اس کے پیچھے تھا, ہاں جی, لیکن اصل کریڈٹ جو ہے وہ تو میری ٹیم کو جاتا ہے, علماء کرام کو جاتا ہے, وہ ان شخصیات کو جاتا ہے جن میں بہت سے ایسے ہیں جو کہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنا صدقہ جاریہ بہت ساری اچھی کتابوں کی صورت میں چھوڑ گئے ہیں. ہم نے جو سب سے نمایاں کام کیا وہ قرآن پاک کے تراجم ہیں. دیکھیے 27 زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم ہم شائع کر چکے ہیں, اور یہ وہ زبانیں ہیں جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یا بولی جانے والی زبانیں ہیں. تو الحمدللہ اس وقت تک ہم کم و بیش 1800 سے زیادہ کتابیں شائع کر چکے ہیں. اس میں زیادہ تر کتابیں جو ہیں قرآن پاک, اور اس کے بعد پھر ہم کہہ سکتے ہیں حدیث کے اوپر کام بہت کیا, سیرت پاک کے اوپر
مجھے یہ فخر ہے ماشاءاللہ کہ دارالسلام نے عصر حاضر میں کم و بیش 70 بکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر مختلف زبانوں کے اندر شائع کی. اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے سر, جی ہاں جیسے آپ بالکل فرما جاری رہے ہے, ہیں, بالکل جاری اور انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ. سر کہاں کہاں گئے اپنے اس کام کے سلسلے میں, دین کی ترویج کے سلسلے میں, پیغام پھیلانے کے سلسلے میں کہاں کہاں گئے؟ نظامی صاحب میں نے کوئی 30-31 ملکوں کی سیر کی ہے. اچھا, اور سیر سے مراد یہ ہے کہ جس ملک میں بھی گیا اس میں ظاہر بات ہے کہ دارالسلام ہمارے سامنے پیش تھا, دارالسلام کے لیے ہی گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ میں کہا کرتا ہوں آنکھیں تو بند نہیں نہ ہوتی. اللہ اکبر, ہاں جی, اللہ جہاں آدمی جاتا ہے تو وہاں جا کے ہم نے کاروبار بھی کیا, اپنے ادارے کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, اپنے ایجنٹ بنانے کی کوشش کی. بعض ملکوں میں گیا کہ ہم ٹرانسلیٹر کو تلاش کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے سیر و سیاحت بھی کی, وہاں کے جو ادارے تھے ان کے ساتھ روابط کیے, ملاقاتیں کی, ان کے ساتھ ڈسکشن کی, ان کے مسائل جانے, اپنے ان کو جو تجربات سے یہ تو نہیں میں کہوں گا استفادہ ان کو کروایا, لیکن بہرحال یہ شیئرنگ ہوئی, گیو اینڈ ٹیکس ہوتا ہے. اچھا سر, وہ واقعہ ذرا شیئر کریں جو ابھی ہم پروگرام میں شروع کرنے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا ایجپٹ کا, اور وہاں پہ بکس کے حوالے سے لائبریری کے, وہ ذرا شیئر کیجیے گا. وہ میں بات کر رہا تھا اٹلی کی, اٹلی کی, کہ اٹلی میں اصل میں مجھے بہت دفعہ جانے کا موقع ملا ہے. ہم وہاں پہ پرنٹنگ کرواتے تھے. اچھا, تو روم کے اندر ویٹیکن سٹی ہے, ویٹیکن سٹی سے کچھ تقریباً 10-15 کلومیٹر باہر یعنی روم سے مسلمانوں نے بہت بڑا اسلامک سینٹر بنایا ہے, اور بلکہ یہ کریڈٹ شاہ فیصل رحمہ اللہ کو جاتا ہے. اچھا, بات لمبی ہو جائے گی, لیکن شاہ فیصل رحمہ اللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے انتہائی دور اندیش, یہ لمبی بات ہے, شاہ فیصل کے دور کو بھی تقریباً 50 سال گزر چکے ہیں. اس زمانے میں اٹالین گورنمنٹ اور سعودی گورنمنٹ کے آپس میں کچھ معاہدے تھے. تو شاہ فیصل نے ان سے کہا کہ جی ہم آپ کو کچھ کانٹریکٹس دیں گے, لیکن اس کا شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں روم کے اندر ایک جگہ دیں گے جہاں ہم اسلامک سینٹر بنا سکیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال حکومتوں کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, اور شاہ فیصل کا اپنا ویژن تھا. یہ بہت بڑی جگہ ہے, ایکڑوں میں پھیلی ہوئی جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر اسلامک پہلے تو جگہ وہ تلاش کرتے, ایک لمبی کہانی ہے. الحمدللہ اسلامک سینٹر بنا. اس میں سب سے زیادہ جو حصہ لیا اس کے بنانے میں وہ تو سعودی حکومت نے لیا, لیکن آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اس میں پاکستانی حکومت نے بھی اپنا حصہ ڈالا, اور پاکستان نے بھی اس کے اندر فائنینشلی, جی ہاں, اس میں اور بھی بہت سارے ملکوں نے اپنا حصہ لیا, بلکہ اس کے اوپر نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے کہ جن جن ملکوں نے اس کے اندر حصہ لیا اور پیسے ڈالے. اچھا, ٹھیک. تو میں آج سے کئی سال پہلے اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر سیر کرنے کے لیے گئے. اچھا, ماشاءاللہ, سفر میں جب آپ جاتے ہیں تو ایک اور چیز آپ نے مجھے بتا دی کہ آپ فیملی کے ساتھ ہی جاتے ہیں, اکیلے نہیں جاتے. یعنی اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو کوئی 15-16 ملکوں میں ساتھ لے کے گیا ہوں. اور اب دیکھیے اب ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, بڑی حد تک فارغ البال ہو چکے ہیں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی جہاں ہم جانا ہے وہاں ہم اکٹھے جائیں گے, اکٹھے چلیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. تو وہاں پر جس وقت ہم پہنچے تو مجھے خواہش تھی کہ بھائی ہم ویٹیکن سٹی دیکھا. میں نے تو خیر پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکا تھا, لیکن وائف کو دکھایا, بچوں کو دکھایا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھی اسلامک سینٹر کے ہم سیر کرتے ہیں. جس وقت ہم وہاں پہ پہنچے تو ایک پاکستانی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ میں ایک زمانے میں اس پاکستانی سفارت خانے کو ریپرزینٹ کرتا تھا, اور اب مجھے ان سینٹر والوں نے رکھ لیا ہے. خیر انہوں کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے بڑی عزت کی, تعارف ہوا. وہ آزاد کشمیر کے کسی شہر سے تو ان کا تعلق تھا. میں نے ان سے کہا کہ جی ہم اسلامک سینٹر دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کا چلیں. کہنے لگا جی وہاں پر ہماری بہت بڑی لائبریری, اور باقی وہ بہت بڑا کئی ایکڑوں کے اندر, یعنی آپ اگر میں بھولتا نہیں تو تقریباً 5000 آدمی جمعہ پڑھتا ہے وہاں پر. او مائی گاڈ, اتنا بڑا ہیوج مسجد ہے, بہت بڑی. اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو تلاش کریں تو آپ کو اس کی تصویریں مل جائیں گی. خیر کہنے لگے کہ ہماری لائبریری بہت بڑی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. انسان کی ایک فطرت ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اچھا یار میری کتاب یا ہمارے ادارے کی طبع شدہ کتاب بھی وہاں پر موجود ہوگی. ایک اندر کی خواہش ہوتی ہے بندے کی.
وہ اندر کوئی چیز وہ آپ کے اندر تھی اس وقت؟ جی ہاں. اچھا. تو جس وقت انہوں نے اس کا دروازہ کھولا تو ہم اندر داخل ہوئے تو مجھے ایک حیرت انگیز خوشی ہوئی کہ سامنے میں نے دیکھا کہ ہمارے ادارے کی 2 کتابیں پڑھی ہوئی تھیں. ایک مختصر بخاری تھی انگلش زبان کے اندر اور ایک قرآن پاک کا ترجمہ تھا بنگالی زبان کے اندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ پھر اندازہ نہیں کر سکتے. اندر بھی یقیناً ہماری کتابیں اور بھی تھیں. اگر ٹیبل پہ ہے سر تو ڈیفینیٹلی پھر اندر تو موجود ہوں گی. تو وہ کیا لمحہ تھا سر, اس وقت کیا فیلنگ کیا تھی, ذرا وہ شیئر کریں سر. بس فیلنگ یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ کہ الحمدللہ اس اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. ہم تو بڑے کمزور سے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو, جی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں ہمارے ادارے کی کوئی نہ کوئی کتاب وہاں تک نہ پہنچی ہو. بیوٹیفل بیوٹیفل سر بیوٹیفل. سر ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ شریک حیات, تو پھر تھوڑا چیپٹر ادھر لے آتے ہیں. یہ آپ کے لیے پہلا سوال جو میرے پاس موجود ہے, جب میاں بیوی دونوں ہی مصروفیات رکھتے ہوں تو باہمی تعلق اور وقت میں توازن یقیناً مشکل ہو جاتا ہے. آپ دونوں اس صورتحال کا بہترین طریقے سے سامنا کس طرح سے کرتے ہیں, یہ بھی شیئر کریں. بلا شبہ ہم دونوں نے کچھ گول اپنی زندگی میں رکھے تھے اور الحمدللہ جو اہداف جو مشن ہم لے کے چلے تھے, ہم دونوں نے اپنے اپنے مشن کے مطابق زندگی گزاری ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ مصروف ترین زندگی گزری ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اپنے کافی حد تک اپنے مقاصد کو پورا کر چکے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ بھی جو ہمارے اہداف ہیں اس کو ہم مکمل کریں گے. تو ہم نے زندگی سے توازن ہی سیکھا ہے اور توازن کے ساتھ ہی ہم نے زندگی گزاری ہے, اس لیے ہم بہت خوش ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا ہے ہم دنیا میں بادشاہ ہیں. جو بادشاہوں کو نعمتیں میسر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں. قناعت پسندی سب سے بہترین دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو دے رکھی ہے. اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ اسی طریقے کے ساتھ زندگی گزارے ہیں جو سنت سے تعلق رکھتی ہیں باتیں. تو تبھی ہم مطمئن بھی ہیں, ریلیکس بھی ہیں اور خوش بھی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ کامیاب خانگی زندگی کے لیے خواتین پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ آج کی نوجوان لڑکیاں شادی کے کچھ ہی عرصے بعد پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہیں, آپ نصیحت کیا کریں گی؟ سچی بات ہے, اس معاملے میں تو میں بہت زیادہ اپنی جتنی خواتین میری دوست ہیں یا میری شاگرد ہیں, میں ان سب کو نصیحت کرتی ہوں کہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں اور خود رول ماڈل بنیں بچوں کے لیے, اور بچوں کے ذہنوں کے اندر بھی صبر پیدا کریں. آج صبر نہیں ہے, اسی وجہ سے طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. تو اس میں کچھ قصور ہماری بچی کا بھی ہے اور کچھ ہماری والدہ کا, یعنی خواتین کا بھی قصور ہے, ماؤں کا بھی قصور ہے کہ وہ صبر نہیں سکھا رہی اور ان کو تلقین نہیں کرتی کہ آپ کا وہیں گھر ہے, آپ نے وہیں رہنا ہے. اور لڑکیاں بھی اپنے آپ کو ڈالتی نہیں ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ جو ہماری گھر کی روٹین ہے, اسکیجول ہے, ٹائم ٹیبل ہے, ہم اس کے مطابق جا کے وہاں زندگی گزاریں. حالانکہ ان کو ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے, اور جو وہ اسکیجول ان کا ہے اس کے مطابق چلیں گی تو انشاءاللہ بڑی آسانی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ صبر بھی دیں گے اور زندگی بھی خوشحال گزرے گی. میرے پاس ایک بڑی لمبی کیو ہے, مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ کون کون سے کویسچن کریں. ایسی قداور شخصیت ہو تو کون کون سے پہلو چلے جا سکتے ہیں سر؟ پلیئر ہیونگ. اچھا چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں کہ سر آپ کی کامیاب جو گھریلو زندگی ہے, خانگی زندگی ہے, جو میاں بیوی کے مثالی تعلقات اور کامیاب خاندانی زندگی کا راز کیا ہے, یہ ذرا ہمیں شیئر کریں سر. نظامی صاحب دیکھیے, میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں, بلا شبہ میں شیئر کرنا چاہوں گا پلیز, کہ میری زندگی بلا شبہ سعادتوں سے, خوشیوں سے, مسرتوں سے بھری ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بیوی میری فرسٹ کزن ہے. اچھا, میری سکی خالہ زاد ہے اور میری چچا زاد بھی ہے. پہلے سے جان پہچان تھی, ظاہر بات ہے, خالہ زاد بھی ہے, چچا زاد بھی ہے, ہماری فیملی ایک ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ایک ہے. تو یہ ہے کہ ہماری لڑائی بہت کم ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ, اس لیے اچھا کہ وہ مجھے جانتی ہے, میں اس کو جانتا ہوں. بیوٹیفل بیوٹیفل. دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی الحمدللہ حافظ قرآن ہے, ماشاءاللہ, عالم دین ہے ماشاءاللہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی 82 کے اندر, یعنی اس کو 40 سال گزر چکے ہیں کہ کم و بیش, تو شادی کے فوراً بعد وہ میرے پاس سعودی عرب آ گئی. اچھا ٹھیک ہے, اور اس وقت سے لے کر اب تک ہم الحمدللہ اکٹھے ہیں. اللہ آگے بھی اکٹھے رکھیں. تو یہ
جو پیریڈ ہم نے گزارا، میرے عزیزوں میں اپنے ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گا، جی پلیز. خوشگوار زندگی کا جو اصل سبب ہے وہ دین ہے. ہم ان خوش قسمت گھرانوں میں ہیں جن میں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان ٹھیک ہے. یا قرآن پاک کے ساتھ، چونکہ میری بیوی حافظہ قرآن ہے تو وہ الحمدللہ اس کی یہ ایک روٹین ہے کہ اس نے کم سے کم 2 پارے ہر روز اس نے قرآن پاک پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے. ڈیلی کی پریکٹس ہے یہ. یہ کم سے کم ہے نا، ماشاءاللہ. زیادہ بھی ہوتی ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت کیسے نہیں آئے گی؟ پھر یہ ہے کہ جو دعوت کا کام ہے، ہم نے آج تک، میں آپ کو خوشی ہوگی، جی. آج تک ہم نے دین کا کام کرتے ہوئے کبھی معاوضہ نہیں لیا. سبحان اللہ. میرے مالی حالات ہمیشہ ایسے اتنے اچھے رہے کہ ہم نے آج تک کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے کوئی لیکچر دینا ہے یا ہم نے کوئی دعوت کا کام کرنا ہے یا کسی جگہ پڑھانا ہے تو اس کا ہم معاوضہ بھی لیں گے یا اس سے ہم پیسے بھی کمائیں گے. اللہ کا شکر ہے، میں نے آج تک الحمدللہ کچھ 14 سال کالم لکھا، وہاں پر جدہ سے اردو نیوز نکلتا تھا. جی. تو اس میں ہر جمعے کو میرا کالم ہوتا تھا اور پورا ایک پیج ہوتا تھا، تقریباً پورا ایک پیج اندر ایک زمیمہ ہوتا تھا. اوکے. اس کے اندر وہ ہاف پیج اس کا سمجھ لیجیے. لیکن اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریباً 2600 ورڈ ہوتے تھے اس کے اندر. تو 14 سال میں نے لکھے پلس مائنس. ٹھیک ہے. کہاں سے لاتے تھے اتنے لفظ؟ 14 سال تک آپ لکھتے رہے وہی؟ ہاں تو کیا ہے، وہ میں نے اس سے کئی کتابیں نکال لی. اللہ اکبر. اور اسٹل یو آر آن اٹ، ابھی بھی آپ ماشاءاللہ اس پہ. اس میں یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، خوشگوار زندگی کا جو اصل راز ہے وہ دین ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ مجھے اس موقع پر امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے. جی پلیز پلیز. ان سے پوچھا گیا، بما نلت ھذا المقام، یہ بہت بڑی شخصیت تھے، تابعی تھے، اور ان کی جو والدہ تھی وہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی لونڈی تھی. اچھا. تو یہ چھوٹے سے تھے تو ان کو یہ بھی سعادت ملی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنی گود میں لے کے بھی کھلاتی رہیں. بہت بڑی شخصیت تھے، بڑی قداور شخصیت تھے. ان سے کسی نے پوچھا، بما نلت ھذا المقام، یہ آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اور اس کا جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ مجھے لوگوں کے مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہے، لوگوں کو میرے علم کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اس وجہ سے میں سعادت مند ہوں. خیر، ہم اس درجے کے تو نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے مال و دولت کی چونکہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب ہمیں نہ تو کسی بات کی، اس بات کی خواہش ہے کہ بھئی ہم کسی فلاں آدمی سے ملیں گے یا فلاں شخصیت سے ملیں گے تو اس سے کہ اپنی ذات کے لیے کوئی مطالبہ کریں گے، کوئی فائدہ لیں گے یا کوئی فائدہ لیں گے. اس اعتبار سے آدمی کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے. اور گھر کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے، جب دین ہوگا نا تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو حقوق ہے نا. اور پھر میری خوش قسمتی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو تعجب بھی ہوگا اور خوشی بھی ہوگا. 40 سال ہو گئے شادی کو، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی 2 مہینے پہلے شادی ہوئی ہوئے. ارے سر واقعی آج بھی ہم گپ شپ لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں. ہیں جی، مجھے یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ کہیں گے میں کوئی شبہ نہیں، میں ایک دین سے میرا تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے. ہم ہر روز شام کے وقت جب سعودی عرب میں ہیں تو ہم سیر کے لیے جاتے ہیں ماشاءاللہ رات کے 10 بجے، کیونکہ میرا اور میری بیوی کا آپس میں یہ کمٹمنٹ ہے کہ مغرب سے وہ رات کے 10 بجے تک مجھ کو نہیں پوچھتی. میں لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اس دوران آف کورس نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کھانا بھی ہم کھاتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ بھئی میں نے لکھنا ہے. آپ نے ایک سرٹن ٹائم رکھا ہوگا. جی ہاں، یہ کام کا ٹائم ہے اور یہ میری فیملی کا ٹائم ہے. تو وہ یہ ہے کہ میرے کمرے میں کوئی نہیں آتا، میں اکیلا اپنے کمرے میں. یہ پڑھنے لکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ اکیلے ہوں گے تو پھر آپ لکھ سکیں گے یا پڑھ سکیں گے. خیر، اس کا رات کے 10 بجے ٹھیک وہ اس نے آ کے مجھے یاد کرانے، مجھے صاحب 10 بج گئے ہیں. تو ہم دونوں جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اور ہماری گفتگو جو ہے الحمدللہ وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، مساجد، مدارس، جو دینی ادارے ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی. بچوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے. ہم سیر کرتے ہیں، ہم نے ایک روٹ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہم الحمدللہ گاڑی پہ بھی سیر کرتے ہیں.
ہاں جی اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بھئی میں اس کو اپنے سٹوریز شیئر کرتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں لکھتا ہوں ہاں جی سنتا ہوں. پھر یہ ہے جی کہ نظامی صاحب سر ہم نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہوا ہے, یعنی جمعرات والے دن ہمارا ایک فکس ٹائم ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں جیسے ہی عصر کی نماز پڑھتا ہوں تو وائف کا میسج عام طور پر آیا ہوتا ہے کہ آج جمعرات ہے اور یہ ہمارا دن ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. اور میں سیدھا گھر جاتا ہوں, نیچے آ جاتی ہے, ہم دونوں جاتے ہیں, کبھی کبھار ڈرائیو تھرو ہم کیپچینو لیتے ہیں, عموماً اس کے وقت سینڈوچ لیتے ہیں. اس دن ہم سارا دن کچھ نہیں کھاتے. مہینے میں ایک دن ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم دونوں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, بچوں کو بھی بعض اوقات بلا لیتے ہیں, بعض اوقات ہم دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, اپنے پسندیدہ ڈشیں لیتے ہیں. ہاں جی تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی خوشگوار زندگی ہے. اللہ کا شکر ہے ہماری بہت کم شاذ سی کبھی لڑائی ہوئی ہو. لڑائی کا معنی میں یہ بات کہوں گا کہ ڈفرینس آف اوپینین ہونا, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. وہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا, عام طور پر بیویاں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں لیٹ آتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک فطرتی بات ہے کہ جب پروگرام ہوتے ہیں تو پروگراموں کے اندر ہاں جی لیٹ ہو جاتا ہے آدمی. لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے, یہ بھی ایک محبت کی بات ہے نا. بے شک جی ہاں, کہ آپ گھر میں آئے ہیں تو گھر میں کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ کو پوچھنے بھائی آپ لیٹ کیوں آئے ہیں, پلیز جلدی آ جائے کریں. جلدی آ جائے, کسی کو انتظار ہوتا ہے. سر یہ بڑی خوبصورت چیزیں آپ نے شیئر کی کہ جو ہم کر کے اپنی زندگیوں کو خوبصورت کر سکتے ہیں. آپ کا ماشاءاللہ اتنا تجربہ. ایک چیز اور بتائیے سر, آپ جب بلیسنگ کی بات کرتے ہیں آپ کو خود کیا فیل ہوتا ہے؟ یہ جو ساری بلیسنگ ہے, ذاتی زندگی کی, بچوں کی, کاروبار کی, آپ پہ اللہ کی رحمتیں, یہ بلیسنگ کس وجہ سے آپ کو نظر آتی ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے, کیا ایسی چیز ہے؟ آپ مسکرا رہے ہیں, پہنچ گیا آپ بات پہ. میں نا اس موقع پر جی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت, ان کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا میں ایک فکرہ اور ایک جملہ, مشہور زمانہ جملہ, وہ کوٹ کروں گا. پلیز پلیز. اصل میں بات یہ ہے, سعادت ہمیشہ دل کی ہوتی ہے, سعادتیں ہمیشہ اندر سے نکلتی ہیں. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک دفعہ, میں اس شخصیت کا بہت مداح ہوں اور میں اپنے ناظرین سے بھی اپنے طلباء سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کا ہمیں تھارولی مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی زندگی دیکھیں کہ کیسی خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری. ایک تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے, جی یہ بھی ایک عظیم شخصیت, اور دوسرا جن کی میں بات ابھی کر رہا ہوں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. دیکھیے ساری زندگی شادی انہوں نے نہیں کی ہے. کیوں شادی نہیں کی ہے؟ اتنی مصروف زندگی, اور زندگی کی سادگی کے یہ عالم تھا کہ اموی مسجد جو دمشق کی اپنے زمانے کی سب سے بڑی مسجد تھی ایک زمانے میں, وہ بہت خوبصورت, میں نے بہت دفعہ دیکھی ہے مسجد, ماشاءاللہ, بہت دفعہ اس میں نمازیں پڑھی ہیں, اس میں جمعہ بھی پڑھا ہے, بلکہ کئی. خیر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں رہتے تھے, اور کتنی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ اموی مسجد کے صحن کے اندر آ کے لیٹ جاتے تھے. کیفیت علم کی یہ تھی کہ قرآن پاک کے اوپر اس طرح ان کو عبور تھا جس طرح مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ کے اوپر عبور ہے. اللہ اکبر. اتنا زیادہ علم کی انتہا تھی. میں نے اس جیل خانے کو کتنی مرتبہ, درجنوں بار دیکھا ہے, ٹکٹکی لگا کے میں اس کو دیکھا کرتا تھا. یہ وہ قید خانہ ہے جہاں پہ ابن تیمیہ جیل کے اندر رہے, اور پھر جیل کے اندر ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو, اپنے مخالفین کو للکار کے کہا کرتے تھے کہ ماذا یفعل بی اعدائی, میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. ان جنتی و بستانی فی صدری, میری جنت, میرا باغیچہ, میری ساتیں, میری خوشیاں وہ میرے ساتھ میرے سینے میں ہے. ان قتلی شہادہ, اگر یہ مجھ کو قتل کریں گے تو یہ میرے لیے شہادت ہے, اور اگر مجھ کو یہ جیل میں ڈالیں گے تو یہ میرے لیے خلوت ہے. وَإِنَّ سِجْنِي خلوہ, اور اگر یہ مجھ کو ملک بدر کرتے ہیں, شہر بدر کرتے ہیں, تو یہ میرے لیے سیر و سیاحت ہے. نظامی صاحب بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں مسلمان وہ ہمیشہ سعادتوں کے اندر ہے, خوشیوں کے اندر ہے, لذتوں کے اندر ہے.
اگر مشکل وقت آیا ہے، جیل کے اندر ہے، اس کے لیے خلوت ہے. اگر اس کے پاس مالی حالت اچھی نہیں ہے، ابراہیم ادہم بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، ان کا ایک جملہ میں اکثر دہراتا رہتا ہوں اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا. جی. وہ کہا کرتے تھے کہ واللہ الذی لا الہ الا ہوا نحن فی عیش لو علم الملوک لجالدون بالسیوف. اللہ کی قسم، جس مزے کے اندر، جس لذت کے اندر ہم ہیں مسلمان. جی بے شک. اپنے بارے میں جی وہ کہا کرتے تھے جس لذت کے اندر، جس مزے کے اندر ہم ہیں، ہم ہیں. اگر حکمرانوں کو پتہ چل جائے تو وہ سعادتیں، خوشیاں حاصل کرنے کے لیے تلواریں لے کے آئیں. لجالدون بالسیوف، وہ تلواریں لے کے آئیں اور ہم سے وہ سعادتیں چھیننے کی کوشش کریں. بات یہ ہے سر کیا نقطہ بیان کر دیا آپ نے. مومن جو ہے زندگی اس کا کی حاصل. شان کیا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سعادتیں ہمیں مہیا کیں، ہمیں سکھائیں. اب دیکھیے غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دشمن جو ہے مشرکین تلاش کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ بالکل سر کے اوپر آ گئے. سر پہ آ گئی. اور حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں ہمارے مسلمان، دیکھیے مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، بے شک. لیکن حقیقتی سعادتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے مقدر میں ہیں. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر تم کامیاب ہو. تو میں یہ کہوں گا ہمارے گھروں کے اندر چونکہ نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہے، پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں. جی آئی ڈونٹ مائنڈ ٹو شیئر. جی پلیز. میرے ماشاءاللہ 6 بچے ہیں، 6 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اپنے جو بڑے بیٹے تھے ان کو میں نے اکٹھا کر کے میں نے کہا بیٹے بات سنو، جی تمہارے باپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مجاہد صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں. اب ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور ریالٹی کی بات کریں، جو حقیقت ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی. میں نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارے باپ نے جو باتیں لوگوں کو کہتا ہے یا اپنی کالم کے اندر لکھتا ہے اس کے برعکس بات کی ہو؟ مثلا میں تمہیں کہتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولا کرو اور میں خود جھوٹ بولتا ہوں، یا میں تمہیں کہتا ہوں کہ بھئی کسی کو چیٹ نہیں کرنا ہے، کسی کو چیٹ، اور میں خود لوگوں کو چیٹ کر. آپ تو میرے بیٹے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے آپ سے تو نہیں چھپ سکتا. آپ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. بالکل. میں آپ سے کہتا رہوں کہ بھئی نماز پڑھو، یا لوگوں کو میں بھاشن دیتا رہوں کہ بھئی لوگوں نماز پڑھا کرو اور خود میں نماز نہ پڑھوں. آج آئیے ہم ریالٹی کی بات کرتے ہیں. جی. کیا کوئی ایسا ہے کہ میرے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے؟ میں اپنے آپ کو کٹانے میں کھڑا کرتا ہوں. یا آپ اپنے بچوں سے کہہ رہے یا ہیں. بالکل ایسے بٹھا کے ان کو. الحمدللہ آئی ایم ناٹ اینجل. میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کچھ دنیا کا بہت، ہم ہمیشہ اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا یہ سعادتیں اور خوشیاں جو ہیں اس وقت ملتی ہیں جب آپ کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو. تو اللہ کا شکر ہے جب میں نے اپنے بچوں سے پوچھا یہ تو میرے بچوں نے یہی جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں ابو ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور مجھے یقین ہے کہ میری اہلیہ سے بھی اگر میرے بارے میں یہ پوچھا جائے گا تو یہ یقیناً یہ بات کہے گی کہ مجاہد صاحب کی زندگی بڑی متوازن ہے. میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں بہت زیادہ روزے رکھتا ہوں یا بہت زیادہ تہجد پڑھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں ہم، نفلی روزوں کا بھی اور اس کا بھی. لیکن میں نے ایک بات اپنی زندگی میں محسوس کی ہے. جی. میں نے کبھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. آئی ڈونٹ نیڈ. کیوں میں حسد کروں؟ بالکل ضرورت کیا ہے اس کی؟ کیوں کیا ضرورت؟ اور دیکھیے حسد جو ہے اس کو کچھ نہیں ملنے والا اور محسود جو ہے اس کا کچھ نہیں جاتا. کچھ نہیں جاتا. اس لیے میں اپنے ناظرین سے یہ بات کہوں گا اگر آپ خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے اپنے دل کو کینے سے، حسد سے، بغض سے، اناج سے اس کو پاک کریں. پاک کر دیں.
میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی درس دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو، بغض نہ کیا کرو، اناد نہ کیا کرو۔ یہ جو ذرا سی بات کے اوپر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ہاں جی، یعنی یہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں نظامی صاحب، سر یہ ہمارا سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے، اللہ اکبر اللہ، یعنی اس واقعے نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں سر، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی کئی دفعہ کہ یارو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کیا کس طرح سے پنپ رہی ہے سر؟ یعنی ذرا سی بات ہوئی اور آپ انتقام کس طریقے سے، یعنی آپ اپنی پوری دنیا کو کیا چہرہ دکھا رہے ہیں؟ چہرہ دکھا رہے ہیں، صحیح سوچنے میرے کی ماں ضرورت باپ ہے قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا نا، جی۔ اس نے آ کے پوچھا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول آؤ سے نہیں یا رسول اللہ، مجھ کو وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، ساتھی غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اور کوئی نصیحت، آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، پھر تیسری مرتبہ پھر فرمایا لا تغضب۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ضرورت جو ہے وہ یہ ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر ٹھہراؤ، غصہ، نفرت اس کو دور کریں، ختم کریں، محبتوں کو عام کریں۔ اور یہ جو اسلام نے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی ہیں، میں شیئر کرنا چاہوں گا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ جی السلام علیکم، یہ کلمہ جو ہے، اس کلمے کے اتنے مفہوم ہیں، اتنے معنی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس پر ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، ایک شخص السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے کتنی ہیں؟ 20 نیکیاں ہوں۔ 20 نے کیا؟ ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھیوں کو یہ کہنا، آپ اپنے بھائی کو مسکراہٹ کے ساتھ، اچھے خوشی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے صدقہ۔ صدقہ ہے۔ اچھا سر، یہ بڑی خوبصورت گفتگو، اور کیونکہ وقت کا اختتام بڑا قریب آ رہا ہے اور میں جلدی چاہ رہا ہوں کہ چیزیں ہو جائیں، بس چند ہی منٹ رہ گئے، پروڈیوسر بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب وقت اتنا رہ گیا۔ ایک لائٹر نوٹ پہ ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے، جب شریک حیات اتنی اچھی ہو، زندگی اتنی مزے کی گزر رہی ہو، تو دل نہیں کرتا ایک اور ہو ایسی شریک حیات؟ کبھی سوچا نہیں آپ نے ایسا؟ نظامی صاحب، میں اس کے بارے میں سر سنجیدگی سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پلیز سر پلیز۔ دوسری شادی اسلام نے اجازت ضرور دی ہے۔ پہلی بات تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ نے عدل کرنا ہے، اور اگر آپ عدل نہیں کرتے ہیں تو قیامت والے دن سختی ہے، وعید ہے اس کے اوپر، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ آپ کا ایک حصہ شلل ہو جائے گا۔ ہم نے مذاق سمجھا ہوا، ہم اپنی نجی مجالس کے اندر جی دیکھیے، کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ اس کی سوکن آئے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کے اوپر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر تو آپ کی بیوی خدا نخواستہ بالکل آپ کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، ہر وقت گھر میں گزارا ہی نہیں فساد ہے ہے، رہنا اکٹھے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر دوسری یہ ہے کہ اگر وہ بیمار رہتی ہے، اللہ نہ کرے اس سے آپ کی اولاد نہیں ہے، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سبب بن سکتی ہیں۔ اگر ایسی چیزیں نہیں ہیں اور آپ کی بیوی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، آپ کی اس میں سے اولاد بھی ہے، گھر میں خوشگوار ماحول بھی ہے، کبھی دوسری شادی نہ کریں۔ میں نے یہ اندازہ کیا ہے، میرے پاس کئی تجربات ہیں، کئی واقعات ہیں، یقیناً ہوں گے سر، جی ہاں، یقیناً ہوں گے، جس میں یہ ہے کہ جو اس میں پڑ جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ مثالیں موجود ہیں، اچھی مثالیں موجود ہیں، جی ورنہ عام طور پر وہ اسی جھگڑوں اور لڑائی اور مسائل کے اندر الجھا رہتا ہے۔ زیادہ تر ورسٹ ایکسپیرینسز ہیں جو تو اللہ کا شکر ہے جناب، میں بالکل آئی ویری ہیپی، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سر اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی اہلیہ کو خوش رکھے، آپ کے اہل خانہ کو خوش رکھے، آپ ایسی ہنستے مسکراتے رہیے اور ہمیں آپ اپنی آنے کی جو برکتیں ہیں ان سے فیض یاب کرواتے رہیے۔ پلیئر ہیونگ یو، بڑا مزہ آیا، پھر انشاءاللہ یقیناً کو سیشن رکھیں گے جو یقیناً اس چیز پہ محیط ہوگا کہ آپ کی جو بھی ایکسپرٹیز ہے میں زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کروں۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی، پیغام ٹی وی کا بھی، اپنے ناظرین کا بھی۔ تو انشاءاللہ یقیناً کسی اور
प्रोग्राम के अंदर मुलाकात होगी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर, आपके बहुत वक्त का शुक्रिया। ले जी, इतनी कदावर शख्सियत के आप यकीनन अंदाज़ा लगा रहे होंगे, इतनी मुझे एक्साइटमेंट थी कि यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब कि मैं गुफ्तगू करते हुए लफ्ज़ नहीं चुन पा रहा था। मेरे अंदर इस वक्त जो जज्बात हैं मैं प्रॉपर तरीके से अदायगी नहीं कर पा रहा था। इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता, इसलिए कि इमोशंस इतने हाई हैं कि इस शख्सियत के सामने बैठ के क्या बोला जाए और क्या ना बोला जाए। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला और भी जारी रहेगा। अभी मैं ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा हाजिर हूँगा, हमारे साथ रहिएगा।